جعفر جنت میں بہتی ہوئی ایک نہر کو کہا جاتا ہے۔ ویسے بھی ہم جملہ ہدیہ کروں، ویسے بھی ہم ٹھہرے ہوئے رکے ہوئے گندیدہ پانی سے وابستہ نہیں ہیں۔ توجہ ہے؟ ہم جس پانی سے وابستہ ہیں وہ تازہ ہے، جاری ہے، میٹھا ہے۔ لوگ کہاں بیٹھے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ میں ایک روزانہ کی بات ہے، روزمرہ کا کام ہے، ایک ٹی وی چینل پر ہم بیٹھے تھے، میرے ساتھ ایک دیوبندی عالم دین تھے، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، سنی شیعہ تو ویسے ہی اس مجلس میں بھی مجھے معلوم ہے ایک بڑی تعداد اہل سنت کی تشریف فرما ہے، اور ہم تو ویسے بھی وسیع القلب اور سیاہ صدر رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اہل بیت کے دروازے کے ترجمان ہیں، لہذا ہماری تو چال میں بھی، ہمارے تو حلیے میں بھی، ہمارے تو رونے مسکرانے میں بھی اہل بیت کی ترجمانی ہے۔ خاص طور پر ایام اعظام میں جب میں اور آپ کالے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں تو ہزاروں آدمیوں میں، بہت سے لوگوں میں، کوچے بازاروں میں، مارکیٹوں، دکانوں پر جب کوئی کالے کپڑے والا شخص نظر آتا ہے تو وہ چلتا پھرتا حسین کے ذکر کا ترجمان ہے۔ بڑی سنگین ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ویسے بھی جو تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نشانیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نشانیوں کے ساتھ جینے والا کبھی گم نہیں ہوتا، علامتوں کے ساتھ رہنے والا کبھی گم نہیں ہوتا۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں، مگر سارا شہر کہہ رہا تھا ہو نہ ہو یہ اسی جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابراہیم نے بھی چھوٹے چھوٹے بتوں کے، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ناک کاٹی، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا پیر توڑا، اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ اور جب بلایا ابراہیم یہ تم نے کیا ہے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ تو دیکھیے ہم اپنے مردوں کو اسماء افہم کہتے ہیں نا، جب ہم قبر میں لٹاتے ہیں تو شانے ہلا ہلا کے ہم کہتے ہیں اسماء افہم، اسماء سن سمجھ، سن سمجھ۔ اگر مرد ہے تو اسماء افہم، عورت ہے تو اسماعی افہمی۔ تو مردوں کو اسماء افہم کہنا بھی حکم ہے، سنت ہے، ثواب ہے، مستحب ہے، مگر یہ مجلس عزا زندوں کو اسماء افہم بولتی ہے۔ کبھی فرد سو جاتا ہے اور کبھی قوم سو جاتی ہے۔ جب فرد سو جاتا ہے تو اس پر چھینٹے مار کر، پانی کے چھینٹے مار کر اسے اٹھایا جاتا ہے، اور جب قوم کے سونے کا احساس ہو تو ہم ہر کچھ دن کے بعد مجلس کرتے ہیں۔ یہ مجلس عزا قوم کی بیداری کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے شخصیات تشریف فرما ہیں کہ جو بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اچھے بنگلوں میں رہتے ہیں، مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، مہنگے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن ہر کچھ دن کے بعد فرش عزا پر بیٹھ کے تکبر بھی مٹاتے ہیں۔ دنیا میں نظام تعلیم ہے، دنیا میں نظام تعلیم ہے۔ امام حسین کی یونیورسٹی کے اندر نظام تعلیم کے ساتھ نظام تربیت بھی ہے۔ بھائی سن 61 ہجری میں امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، قتال پور میں یہ ایک اس کا کیمپس ہے۔ آپ دیکھیے کلاس کا رنگ تو دیکھیے، یہ چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے، انجینئر بھی بیٹھا ہے، ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے، ٹماٹر کا ٹھیلا لگانے والا بھی بیٹھا ہے، جوتوں کی فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، جوتا بنانے والا بھی بیٹھا ہے، مل آنر بھی بیٹھا ہے، اس کا ڈرائیور بھی بیٹھا ہے۔ ایک مل آنر کا ڈرائیور کودتا پھاندتا آیا اور اپنے ہی مالک کے آگے آ کر مجلس میں بیٹھ گیا۔
اور آتے آتے اس کی لات بھی لگ گئی اس کو. تو اس نے مڑ کر دیکھا یہ ہے کون, دیکھا تو یہ ڈرائیور تھا. تو سوچنے لگا کہ اس کو کچھ کہے, ایک دم خیال آیا یہ تمہارا ڈرائیور نہیں ہے, حسین کا عاشق ہے. جب مجلس اعزا میں ہم آ کے بیٹھتے ہیں, جب ہم مجلس اعزا میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اپنی ذات کی نفی کر کے آتے ہیں. توجہ ہے. وہ جو حضرت موسیٰ سے جوتیاں اتروائی گئی تھیں, فخلنا علیک, اے موسیٰ جوتیاں اتارو, یہ وادی مقدس ہے. تو علامہ مجلس نے لکھا ہے وہ کسی جانور کی کھال کے چمڑے کی بنی ہوئی جوتیاں نہیں تھیں. یہ جوتیوں سے مراد حب دنیا ہے. جب بھی وادی مقدس میں آؤ تو حب دنیا کو اتار کے آؤ. جب بھی وادی مقدس, لہٰذا ہم جوتیاں اتارتے ہیں نا, یہ تو استعارہ ہے, یہ اس کے پیچھے ایک اور فکر ہے. یہ حب دنیا, یہ جوتیاں حب دنیا ہے. اور جب سرکار معراج پر گئے تو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی گئی تھی, میں بھی اتار دوں. تو فوراً آواز آئی میرے حبیب جوتیوں کے ساتھ آؤ. اللہ اکبر. آپ کی بیدار سماعتوں کو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. سرکار جب معراج پہ جوتیوں کے ساتھ گئے تو معراج کی کیفیت کو قرآن سورہ مبارکہ النجم کے اندر یوں بیان کر رہا ہے, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ, ہمارا نبی, ہمارا حبیب سب سے بلند مقام پر تھا. افق اعلیٰ, اس سے اونچی جگہ نہیں ہے. جب ہم نے بلایا تو اس سے اونچی جگہ نہیں ہے. تو سرکار سب سے اونچی جگہ پر گئے جوتیوں کے ساتھ. تو مجھے کہنے دیجئے نا, ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے. اللہ اکبر. بھائی جو نبی کی جوتیوں کی برابری نہیں کر سکتا, وہ نبی کی جان علی کی برابری کیا کرے گا؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. دقت فرما رہے ہیں. تو میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. وہ مولانا جو دیوبندی عالم دین ہمارے دوست تھے, مجھ سے کہنے لگے اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے, مجھے کچھ کہنے دیجئے, آپ تو سارے سال مجلس سے پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی ہماری بھی خواہش ہے آپ کچھ فرمائیں. تو انہوں نے بڑا حسین جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ خبردار, ٹی وی پہ نشر ہوا, خبردار اہل بیت کے ساتھ کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے. اہل بیت کے برابر میں کسی کو لا کر نہیں بٹھایا جائے گا. اہل بیت کے برابر بیٹھنے کے کوئی قابل نہیں ہے. اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اہل بیت کے فرد کے پاس جنت کی اونرشپ ہے. ان کا جی اہل بیت کے گھر کا بچہ جنت دلوا سکتا ہے. میں نے کہا جی بڑا آپ نے جملہ کہا, بہت شکریہ, آپ نے اہل بیت کی عظمت پر بڑی حسین بات کی ہے. تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی ایک جملہ کہہ دوں. اور وہ جملہ میں نے ان کو یہ ہدیہ کیا. میں نے کہا سنیے, آپ نے کہا کہ اہل بیت کا فرد جنت کی اونرشپ رکھتا ہے. میرا جملہ یہ ہے کہ دنیا کے معتبر ترین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے, اہل بیت ہماری جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو میں اور آپ جس دروازے سے وابستہ ہیں وہ آب زلال, آب گوارا, آب شیریں, میٹھا پانی. قل ارائیتم ان اصبح ماواکم غورا. میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ جب پانی, بہت سارے پانی زمین میں غائب ہو جائیں گے تو کون ہے کہ ان یاتیکم ماء معین, جو تمہارے لیے ایک ایسا پانی لے کر آئے گا جو پانی میٹھا اور شیرین ہے. میرے مولا نبی نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا, جب پانی غائب ہو جائیں گے تو کون ہے جو وہ پانی لے کر آئے گا جو میٹھا پانی ہے. میرے مولا نبی نے فرمایا جب میری علی کی نسل سے آنے والے 11 امام غائب ہو جائیں گے تو اللہ ہی مہدی کو لائے گا. قرآن میں امام مہدی کا ایک نام ماء معین ہے, میٹھا پانی. میٹھا پانی, توجہ ہے, میٹھا پانی جو صحت دیتا ہے, میٹھا پانی جو حیات دیتا ہے. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو میں ایک جعفر کے پر بات کر رہا ہوں. جعفر در حقیقت اس آب جاری کو کہتے ہیں, اس نہر کو کہتے ہیں جو جنت کی ایک نہر ہے. جنت کی ایک نہر کو جعفر کہتے ہیں جو جنتیوں کو زندگی بانٹے. میں اپنا لفظ اور بہتر کرتا ہوں, جہاں صاحبان حیات رہتے ہوں ان کی زندگی کا نام جعفر ہے. جو زندہ لوگوں کو زندگی دے.
میرے ان بچوں نے، ان جوانوں نے ایک لفظ سنا ہوگا، آب حیات۔ آب حیات محاورتاً کہا جاتا ہے بھائی بڑا عظیم آدمی مر گیا، بہرحال مرنا تو تھا، اس لیے کہ آب حیات تو نہیں پیا تھا انہوں نے۔ کبھی کسی جوان کے مرنے پہ کہتے ہیں کہ صاحب جوان آدمی تھا، جلدی چلا گیا، تو جواب آتا ہے کہ آب حیات تو نہیں پیا تھا، مرنا تو تھا۔ کبھی کوئی بزرگ انسان مر جاتا ہے، کوئی معمر، کوئی مسن شخص مر جاتا ہے، تو کہتے ہیں بھائی مرنا تو تھا، آب حیات تو نہیں پیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ بعد میں مر گیا، تو لوگوں نے کہا بھائی آب حیات تو نہیں پلایا تھا عیسیٰ نے۔ آب حیات تو کوئی نہیں پیے ہوئے نا، سب کو مرنا ہے۔ تاریخ ہدایت میں، تاریخ ابدیت میں 4 ہستیاں ہیں جنہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے۔ توجہ ہے، 4 ہستیاں جنہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے۔ جعفر پر بات کر رہا ہوں میں۔ سب سے پہلے حضرت ادریس، الیاس، خضر، عیسیٰ علیہم السلام۔ حضرت ادریس، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، ان 4 نبیوں نے آب حیات پیا ہوا ہے۔ کوئی 3000 سال سے زندہ ہے، کوئی 2500 سال سے زندہ ہے، کوئی 4000 سال سے زندہ ہے۔ ان کی رحلت نہیں ہوئی، وہ زندہ ہیں۔ 4 نبی زندہ ہے نا، سنی شیعہ کا سب کا اتفاق ہے۔ یعنی یہ اسلامی تعلیمات میں سے ایک بحث ہے کہ اللہ نے 4 نبیوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ بھی میرے بچوں اور جوانوں کے ذہن میں رہے کہ یہ جو ایام ہیں، یہ شوال کے یہ ایام 11 شوال سے غم کے ایام اس لیے بھی ہیں کہ 11 شوال کو امام غیبت کبریٰ میں گئے تھے۔ غیبت کبریٰ میں امام کے جانا خود ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے۔ غم کا دن ہے 11 شوال کہ امام غیبت میں گئے ہیں۔ امام کو اب فزیکلی طور پر مومنین نہیں دیکھ رہے، جو دیکھتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، لہٰذا ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کے لیے کہیں اگر آپ سنیں نا کہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے، تو امام نے خود فرمایا جو دعویٰ کرے گا کہ میں ملتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ ملنے والے اور ہیں، دعویٰ کرنے والا اور ہے۔ اہل تقویٰ ملتے ہیں، اہل ورع ملتے ہیں، دل والے لوگ ملتے ہیں، مگر پھر وہ دعویٰ نہیں کرتے۔ جی تو یہ ایام جو چل رہے ہیں، اور پھر 15 شوال یا 25 شوال امام صادق کی شہادت کی تاریخ، یہ 4 ہستیوں نے آب حیات پیا ہوا، یہ زندہ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، اور حسین باتیں ہیں، حسین وادیاں ہیں اگر ان شخصیات پر غور کیا جائے اور توجہ کی جائے۔ اتنا ضرور ہے کہ زندہ ہیں، اور اتنے عرصے تک زندہ ہیں، ان کو کچھ تکلیف نہیں ہو رہی ہے، وہ دنیا سے نہیں گئے، وہ موجود ہیں۔